کبھی جو ہے رد نہیں ہوگا۔ تو وہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چلی آتی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو کہ جب اللہ نے انبیاء کا عہد لیا، انبیاء کا عہد اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ وہ عہد ہے کہ جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے سب اپنے اپنے قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی آخری نبی کے بارے میں بتاتے رہے اور عہد لیتے رہے۔ اس لیے اس عہد کو میثاق النبیین کہا گیا ہے۔ تمام نبی اس میثاق کو جو ہے دہراتے رہے۔ کیا کہ آج تو دیکھو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازا ہے، اسی بنیاد پر میں تم سے یہ عہد لے رہا ہوں کہ جب تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، یہاں پہ ایک رسول آئے گا، یہ نکرہ ہے، عربی اسلوب میں، عربی بلاغت میں اس کو تفخیم کہتے ہیں، یہ نکرہ نہیں ہے، کوئی ان نون پرسن نہیں ہے، بالکل اچھی طرح سے ویل نون پرسن۔ تو ایک رسول آئے گا، یعنی آخری رسول جو تمہارے کتابوں کی بشارتوں کے مصداق ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ تم اس پر ضرور بضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو یہودیوں سے کہا گیا یہ تمہارے ساتھ وعدہ ہے، تمام انبیاء کے ذریعے سے وعدہ لیا گیا، تو اب تمہارا کام یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول آ چکا ہے تو اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ اور یہ عہد جب انبیاء نے لیا تو کہا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری دی ہوئی ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یعنی انبیاء کے دور کے جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے منہ پھیرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کہ ٹھیک، اس کے باوجود بھی اگر کوئی منہ موڑتا ہے، نہیں مانتا، تو جان لیں کہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور قرآن شریف کی اصطلاح میں فاسق فقہ والا فاسق نہیں ہے۔ فاسق کے معنی یعنی سرکش، باغی، اللہ کے مقابلے میں جو بغاوت کرے اور اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، وہ فاسق ہے۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله
العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چار و ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہے۔ اس فرمان برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی، البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کا سونا بھی فدیہ میں دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، البتہ بعض چیزیں ایسی تھی تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات پیش کرو کہ اس کی کوئی عبادت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہی جو مکہ میں واقع ہے، جس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک اپنے پہنچنے کی استعداد رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہودیوں کا جو رویہ تھا اسی پہ کہا، یہ تبصرہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عبادت اور اس کی فرمانبرداری کی دعوت دے رہے ہیں۔ دین اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی مرضی اور اپنے ارادے اور اپنی سوچ اپنی رائے کو جو ہے اس کے سپرد کر دینا، دستبردار ہو جانا۔ تو اس سے یہودی کیوں جو ہے وہ چراپا ہو رہے ہیں، اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی اللہ کی فرمانبرداری کے سوا کوئی اور نظام چاہتے ہیں، کوئی اور دین جو ہے وہ حاصل اس پہ ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایجاد کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کے سامنے جھوٹی ہوئی، کہ پوری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے جو ہے طریقے کے مطابق، اس کے نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ پوری کائنات کا جھکنا اللہ کے حکم کے سامنے طوعاً یا کرہاً، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہی نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی پسند فرمایا ہے، اور اسی دین کو وہ لوگ جو قبول کریں۔
اب جو اس کے خلاف رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کو چھوڑ کر کوئی اور رویہ اختیار کرتا ہے نافرمانی کا اور معصیت کا، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ الیہ یرجعون، اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف یہ سارے لوگ پلٹائے جائیں گے۔ مسلمانوں کے بارے میں وہ بات بتلائی گئی جو سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہیں، ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں، جو صحیفے آئے، جو تعلیم انہیں دی گئی، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور کسی ایک نبی کو بھی ہم اس سلسلے نبوت سے کاٹتے نہیں، کوئی امتیاز نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا یعنی فرمانبرداری کے سوا کوئی اور نظام زندگی اپنائے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ حقیقت میں یہ جواب ہے بہت سارے، یہاں تو ہے ہی اس سیاق میں بات آئی ہے، ہمارے سامنے جو بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے کہ بھئی فلاں ہندو ہے یا فلاں وہ عیسائی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑے اچھے کام کرتا ہے، کہ اس نے اسپتال بنوائے، اس نے سڑکیں بنوائی، اس تعلیمی ادارے بنائے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا کیا ہوگا، اس کو ثواب ملے گا؟ تو یہاں پہ یہ آیت حقیقت میں جواب ہے اس طرح کے تمام سوالات جو آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی یعنی جسے انسان بھلے ہی بڑا کار خیر سمجھتے ہیں، اور آج کل تو کار خیر بھی کیا ہو گیا، تماشا ہو گیا ہے۔ پتہ چلا جی ڈی این میں روزانہ ہر ہفتے سرخیاں لگتی ہیں، کیا بھائی فارغ باز ہیں، کیا کریں گے، ناچیں گے، ہے نا، وہ آ رہے ہیں کیا کریں گے، گانے کے لیے آ رہے ہیں، ارے نوبل کاز، ایک بڑے عمدہ مقصد کے لیے جو ہے ناچنے جا رہے ہیں اور گانے جا رہے ہیں، اور چیریٹی کے لیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، خاص طور سے منسٹری آف سوشل افیئرس کا اب تو بہت اچھی ہوگی پہلے کے مقابلے میں، جب وہ منسٹری آف ورک کے ساتھ لیبر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آئے دن جو ہے ٹروپ آ رہے ہیں پوری دنیا سے گانے کے لیے، ناچنے کے لیے، اور مسلمانوں کے اخلاق تباہ کرنے کے لیے، غیر مسلموں کے بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ چیریٹی کے لیے، اور پھر بڑے مقدس ہو گیا صاحب یہ جو ناچنے والے اور ناچنے والیاں، گانے والے اور گانے والیاں بڑے مقدس ہو گئے۔ تو خیر وہ تو انتہائی گرے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے متقی اور پرہیزگار، بڑے پیس نظر آتے ہیں، ان کا بھی کوئی عمل اگر وہ اسلام پر، اللہ کی فرمانبرداری پر مبنی نہیں ہے تو اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، وہ سب خسارے ہیں۔ پھر یہودیوں کی اس گری ہوئی حالت اور ان کی مخالفت جو اسلام کی تھی، اس کے بارے میں بڑے حسرت کے ساتھ کہا کہ بھلا اللہ تعالیٰ، اور افسوس کے ساتھ کہ بھلا اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا کہ جو ایمان پا لینے کے بعد اور دیکھ لینے کے بعد وہ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جنہیں بالکل معلوم ہو چکا اور گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے، رسول کی حقانیت کے، رسول برحق ہونے کے وہ بالکل قائل ہیں، اس بات کے گواہ ہیں، وہ اس کے باوجود اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ تو بھلا جو ڈھیٹ بن جائے، ہدایت کے مقابلے میں ہدایت قبول نہ کرے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں